بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صداقت مغل کشمیری چیئرمین JKLFN۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انڈین مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے 11 دسمبر کے بھارتی پارلیمنٹ کے فیصلے کے حوالے سے، جو کہ غیر قانونی، غیر آئینی، اس کے ساتھ ظلم پہ مبنی تھا۔ لیکن یقیناً کسی بھی غاصب ملک کی افواج، غاصب ملک کی پارلیمنٹ یا غاصب ملک کی کورٹ جو ہیں وہ محکوموں کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، بشرطے کہ محکوم اپنی آزادی کے لیے، تشخص کے لیے اپنی سروں کی فصل کٹانے کا عزم کر چکے۔ تو اس محدود سی ویڈیو میں، چونکہ 13-14 منٹ سے زیادہ جو ویڈیو لینتھی ہو جاتی ہے، تو اس کو ایک تو سوشل میڈیا، چونکہ یہاں پہ 2G 1G 3G اور میکسیمم 4G ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہونا مشکل ہوتی ہے۔ تو آج میں اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ جو ہے آپ کی خدمت میں جو گفتگو کر رہا ہوں، اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ کل پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر اسمبلی میں ایک قرارداد لائی گئی کہ حکومتی وزراء، حکومتی اداروں پر تنقید جو ہے یہ شرع ممنوع ہے۔ اس کے لیے منیمم 2 سال اور میکسیمم 5 سال سزا، 50,000 منیمم اور میکسیمم غالباً 3 لاکھ روپیہ جرمانہ جو ہے رکھا گیا ہے۔ حقائق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب انڈین مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان سے آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جو تھی وہ جاری تھی، ہماری تاریخ کو یہ کرنے کے بعد اس خطے میں، چونکہ جس کو پاکستانی کنٹرول کشمیر کہا جاتا ہے، یہاں پہ ایک بڑی مضبوط آواز جو تھی، بالخصوص پونچھ کے حلقے سے ریاست کی مکمل آزادی کے لیے، اور بالعموم ریاست کے خطے کے دیگر اضلاع سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی تھی، تو اس خدشے کے پیش نظر خود ساختہ وکیل نے یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا، اور وہ بھی اسی قسم کا تھا کہ جی حکومت کے خلاف بات نہ کی جائے، اداروں کے خلاف بات نہ کی جائے، شخصیات کے خلاف بات نہ کی جائے، کوئی بھی باشعور شہری ہر اس چیز کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرتا جو انسانی بھلائی کے لیے ہوں، جو لوگوں کے رائٹس کے لیے ہوں۔ یہاں پہ ڈکیت بیٹھے ہوں، یہاں پہ زانی شرابی بیٹھے ہوں، یہاں پہ لٹیرے بیٹھے ہوں، اور جہاں پہ آزادی محکوم اقوام کی آزادی کے دشمن بیٹھے ہوں، وہاں پہ یقیناً زندہ باشعور لوگ جو ہیں وہ نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ظلم، ستم، ڈکیتی، ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا گیا، اور وہ بھی قدغن تھا اظہار رائے کی آزادی پہ۔ اور اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر جو ایک لا قانونیت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے کئی آزادی پسند جو ہیں وہ شیڈول 4 میں ہیں، اور یہاں بھی اس قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اب ایک طرف تو اسلام آباد سے یہ میسج ملتا ہے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، ہم اس کو غاصب کہتے ہیں، وہ ہمیں اپنا وکیل کہتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر ہم اس کو اپنا وکیل ہی مان لیتے ہیں، تو کیا وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو قوم اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہو، وہاں پہ اس قسم کے پلان لانچ کرنا، لوگوں کی زبان بندی کرنا، ایک مخصوص طبقے کو پروموٹ کرنا، اور ایک مخصوص طبقے کو پس دیوار لگانا، اور بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد جب سے میں وطن میں ہوں، اور جو جدوجہد آزادی پسندوں کی، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس اقدام کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے، لوگوں کو انڈیا کے اس اقدام کے خلاف اس سے ٹکرانے کے لیے تیار کرنے کے لیے، یہاں پہ ایجنسیاں خود، اور ہر علاقے میں انہوں نے اپنے 2 ٹکے کے کتے جو رکھے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کہیں پہ آزادی پسند کس سے ملتے ہیں، کہاں سے، کن کن لوگوں سے میٹنگ کرتے ہیں،
کیا کیا بات کرتے ہیں، وہ سہولت کار جو انہیں رپورٹ دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں سے توقیر گیلانی سے کیوں ملے، آپ لیاقت یاد کے پروگرام میں کیوں گئے تھے، آپ نے صداقت مغل کشمیری کو کیوں انوائٹ کیا، آپ کا حق نواز سے کیا تعلق ہے، آپ حروف کشمیری کو کیسے جانتے ہیں، آپ سردار صغیر کے پروگرامات میں کیوں جاتے ہیں۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو ریاست جموں و کشمیر کے حقیقی وارث، حقیقی بیٹے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں جی منظور پروانہ سے دور ہو، نواز ناجی کا جو ایجنڈا ہے یہ آپ کے خلاف ہے۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، حقوق کے لیے ان کو آواز اٹھانے کا جو حوصلہ دے رہے ہیں، آزادی کے لیے لوگوں کو درس ہوئیت دے رہے ہیں۔ انڈیا نے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے اپنے آئین کو بلڈوز کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کا جو اقدام کیا، اس کا اینڈ جو تھا وہ 11 دسمبر 2023 کو ہوا۔ اس دوران اس خطے میں جہاں پہ انہوں نے دیوار لگائی مشرف دور میں، یہاں پہ آپ آگے دیکھیں ایل او سی پہ بھی دیوار لگائی جا رہی ہے، لیکن ستم والا ہے، ستم یہ ہے اکثر ہمارے اپنے لوگوں کو، جیسے میں نے کہا کہ ٹاؤٹ پالے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ ڈپٹیاں ہیں، چونکہ مقامی لوگ جو ہوتے ہیں انہیں اپنے لوگوں کی ایکٹیویٹی کا علم اور ادراک ہوتا ہے کہ ان کا کس سے رابطہ ہے، کس سے ملتے ہیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہر 2 غاصب جو ہیں ان کا یہ پلان ہے کہ ان لوگوں کو ڈرا کے، دمکا کے، ہراساں کر کے راستے سے ہٹایا جائے، خاموش کرایا جائے، اس نظریے سے باز رکھا جائے، تاکہ یہ آزادی کی بات نہ کریں، تاکہ یہ شعور کی بات نہ کریں، تاکہ یہ حقوق کی بات نہ کریں۔ اور اتنا جلدی 11 دسمبر کے 2023 کے سپریم کورٹ کے ڈیمی ظلم پہ مبنی فیصلے کی ابھی گونج بھی پوری دنیا میں سنائی نہیں دی تھی کہ مظفر آباد کی سہولت کار اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا کہ جی منسٹروں پہ تنقید، اداروں کے ذمہ داران پہ تنقید جو ہے وہ شجر ممنوع ہے، وہ گناہ ہے، اس پہ پابند ثلاثہ کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کوئی دودھ کے دلے ہوئے ہیں، یہ کوئی آب زمزم کے نائے ہوئے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق ہیں؟ اگر ان کو اتنا ہی اپنے اوپر تنقید کا خوف ہے تو یہ جو 8 مہینے میرے خیال ہونے کو ہیں، لوگ صدائے احتجاج ہیں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف، ان کی بات ابھی تک کیوں نہیں سنی جا رہی؟ کیا یہ ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں؟ لہذا جیلوں کے دروازے کھول دیں آپ، اور میرے خیال سے جیلیں کم پڑ جائیں گی۔ آپ مزید تعمیر و ترقی تو آپ نے کرنی کوئی نہیں ہے، سڑکیں کھنڈرات ہیں، اسپتال ویران ہیں، سکول خستہ حال ہیں، عدالتوں تھانوں میں انصاف ناپید ہے۔ وہ جو فنڈ آپ للو تلنگوں پہ اڑائے ہیں اپنے چیلوں چپاٹوں پہ جو آپ سے بچتے ہیں، ان پیسوں سے اگر کچھ بچے تو مزید جیلیں بنا دیں آپ۔ ہم اس طرح کے اقدام سے، اس طرح کی بلوں سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ہم تمہارا بھی محاسبہ کریں گے، جو گٹ پتلی یہاں اس اسمبلی میں پہنچا آج تک، کہ تم تو اس اسمبلی کو بیس کیمپ کہتے تھے، اور تم عوام کو، یہ میرے خیال سے عوام کو پوچھنا ہوگا ان سے، 1990 سے لے کے آج تک، جب سے چلے ماضی کو چھوڑ دیتے، جب سے 1988 سے تاریخ آزادی کا آغاز ہوا ہے، ان ڈیمی سہولت کار ممبران سے اور یہاں پہ جو بے اختیار ادارے ان کے سربراہان سے پوچھنا ہوگا کہ آپ نے اس بیس کیمپ کو، بیس کیمپ جس کو آپ بیس کیمپ کہتے ہیں، بیس کیمپ بنانے کے لیے کیا کردار ادا کیے؟ آپ کی ایک ویگو ڈالا جو ہے وہ 2 3 5 کروڑ روپے کا ہے۔ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے افسر کے ساتھ جو سٹاف ہے، عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے لاکھوں روپے ان کے جو جاتے ہیں، اس عوام کو تاریخ آزادی کے لیے تیار کرنا، شعور دینا تو دور کی بات، 2 ٹائم کا روٹی کا نوالا بھی آپ نے چھین لیا۔ یہ وہی اسمبلی ہے، غالباً 2012 کی بات ہے یا 13 کی، کہ اس سہولت کار اسمبلی نے انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا تھا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور آج انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ان کو پتا تھا کہ لوگ اس ظالمانہ
इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पे आएंगे, सदाए एहतजाज बुलंद होंगे। एक्ट 74 को लोगों ने जूते की नोक पे रख दिया, माहिदा कराची को लोगों ने जूते की नोक पे रख दिया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान या जम्मू कश्मीर के हवाले से होने वाले शिमला माहिदा, ताशकंद माहिदा, ऐलान लाहौर यागा एग्रीमेंट को जूते की नोक पे रख दिया। 5 अगस्त या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पे रख दिया। तुम्हारा 1974 में स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म करने के खिलाफ लोगों ने सदाए एहतजाज बुलंद की, उसको जूते की नोक पे रख दिया। अब तुम्हारे एक्शन प्लान और शेड्यूल 4 के बाद तुम्हारे पास ये आखिरी हवा बचा है इंडिया को खुश करने के लिए। इसके लिए मुझे 5 साल सजा हो, 25 साल हो, डेथ पेनल्टी हो, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने लोगों को जहां तक आवाज़ पहुंचती है ये शोर देने की कोशिश करूंगा कि हमें ये जबरी गुलामी में रखने के लिए, वतन का तशख़्ख़ुस मिटाने के लिए इस तरह के घटिया, डेमी, गैर पॉपुलर जो इकदाम किए जाए। कभी किसी का जो असम्बली है वो तशख़्ख़ुस ख़त्म कर देती है, कभी किसी की सहूलतकार असम्बली जो है वो अपने क्या कहते हैं, अपने आप को फेस सेविंग के लिए, अपने आप को अवाम के गैज़ व गज़ब से बचाने के लिए बिलात जो है पास करते हैं या जमा करते हैं। तो क्या आज़ादी के मत वालों को, इनकलाबी लोगों को, वतन से मोहब्बत करने वालों को आपके ऐसे इकदाम बाज रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो दुनिया की तारीख खंगाल के देख लें। मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के लोगों डट जाओ हक की आज़ादी के लिए, जालमाना इकदाम के खिलाफ, गासिब अफवाज को जम्मू और कश्मीर से निकालने के लिए। इस किस्म के जो इकदाम हैं, हम तो वो लोग हैं, हमने इस वतन की मट्टी से जो ऐद वफा किया है, जो कसम खाई है, उसको निभाना है कि हम वतन की आज़ादी के लिए, वादत के लिए, तशख़्ख़ुस के लिए जाने देंगे। और तुम्हारी ये सजाएं और जो ईमाने की जो खौफ है, क्या ये हमें दबा सकते हैं? मैं उम्मीद रखता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों से कि मेरी इस रिक्वेस्ट को सुनने के बाद बेखौफ होके, सरों पे कफन बांध के आज सहूलतकार के खिलाफ, आज गासिब के खिलाफ, आज गासिब के सहूलतकार के खिलाफ निकलें और हम अपने वतन की आज़ादी इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पार्लियामेंटों के फैसले, गासिब के बम, गासिब के मिसाइल, गासिब के टैंक, गासिब की गोलियां, गासिब के कुव्वत खाने हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। मैंने कल भी दरख्वास्त की थी, आज 14 दिसंबर को मैं फिर 2023 को रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम सरों पे कफन बांध के निकलेंगे तो ये गासिब जो इंशाअल्लाह इन्हें शिकस्त फाश होगी और वक्त साबित करेगा। गासिब के इशारों पे नाचने वाले, ये डुगडुगी पे, ये बीन पे नाचने वाले, ये आपको ढूंढ के तलाश करके नहीं मिलेंगे। ये रसवा होके इस वतन से निकलेंगे और वक्त आएगा जिस तरह अंग्रेज ने मीर जाफर से सहूलतकारी करा के अपने साथ मिलाया और फिर उसकी नस्लों को, वो कितनी नस्लों को गद्दार क्या के पुकारते हैं, गासिब इनके साथ यही अशर करेंगे इंशाअल्लाह। मंजिल करीब है जम्मू कश्मीर के लोगों। ऐसे इकदाम से, ऐसे क्या कहते हैं अपना बिलों से, ऐसे क्या कहते हैं अपना फैसलों से खौफजदा ना हो और आप अपने वतन की आज़ादी के लिए सरवकफ हों इंशाअल्लाह।